الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں اور جو میرے ساتھ اس لائیو پروگرام میں ہوتے ہیں، اپنے اسماء گرامی لکھتے ہیں۔ چونکہ میں بول رہا ہوتا ہوں اس لیے میرے لیے جواب دینا ناممکن ہے، لیکن آپ کا پیغام میرے سامنے آ جاتا ہے، آپ کا اسم گرامی بھی آ جاتا ہے اور آپ کی لائکنگ بھی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ رمضان کی مقدس راتوں میں کہ جو لوگ کچھ وقت نکال کر اللہ کے پاک کلام کی سماعت کے لیے میرے ساتھ مل بیٹھتے ہیں، اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول اور منظور فرمائے۔ دوستو، آج کے سبق میں بڑے عنوانات تھے، بہت سکپ کیے میں نے، دل نہیں چاہتا لیکن اپنے وقت کے ہاتھوں مجبور ہوں میں۔ مثلا چیونٹی اور حضرت سیدنا سلیمان کا واقعہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ حضرت آصف بن برخیہ کا آنکھ جھپکنے سے پہلے 500 میل دور سے تخت لے کر آ جانا بڑا عظیم واقعہ ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کے پاک پیغمبر کی والدہ نے جنم دیا تو پریشان ہو گئی تھی، چونکہ حکم ہوا تھا دریا میں ڈال دو۔ تو بی بی صاحبہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک ایک ہی تو میرا بیٹا ہے ابھی جس سے میرا دل لگا ہے۔ دل تو سب سے لگتے ہیں لیکن کسی سے لگ جاتا ہے۔ تو پتہ ہے اللہ کا وعدہ کیا تھا کہ بی بی تو نہ گھبرا، تیرا کام ہے دریا سپرد کر دینا، اور میرا کام یہ ہے کہ انا رادوہ الیکی وجاعلوہ من المرسلین۔ جب میں تیرا بیٹا تجھے لٹاؤں گا تو میرے رسولوں میں کہ عظمت والا رسول ہوگا۔ یہ ماں کو اللہ کہہ رہا ہے۔ ہمارے تو دیوانے لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ نبی کو خود پتہ نہیں ہوتا، تو ماں کو اللہ بتا رہا ہے کہ تیرا بیٹا رسول ہے۔ اور مائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی اچھالتی ہے تو میرا شہزادہ، میرا سلطان، میرا فلاں، وہ ساری باتیں دکان میں ڈال دیتی ہیں کہ میرا بیٹا کیا بننا چاہتا ہے اور کیا بنے گا۔ چلو خیر، یہ تو موضوع ہے، اس لیے میں نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ سورہ قصص کا جو پہلا رکوع ہے ضرور پڑھیے گا۔ میں نے اسی سے سورہ قصص، یہ اس کا معنی ہے، یہ قصہ کی کہانی ہے، قصہ قصص، کہانیاں اس سورت کا نام ہے، چونکہ اس میں ڈھیر ساری انبیاء کرام کی کہانیاں ہیں۔ اللہ پاک نے پاک پیغمبر کو فرمایا تھا، آپ نے پچھلے سبق میں سنا ہوگا، یاد بھی ہوگا،
کہ تلک القرآن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک، محبوب اس لیے تمہیں نیکوں کے نبیوں کے قصے سناتے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے. اور ہمارے لیے کیا ہے؟ موعظہ، ہمارے لیے نصیحت ہے. وذکریٰ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے یادگار ہے. اور یادگار پتہ ہے، یادگار تو یادگار ہوتی ہے. یادگار کے بارے میں کیا تشریح کروں؟ قرآن نے لفظ یادگار ہی استعمال کیا ہے. یہ آپ کی مرضی ہے کہ بچوں کو بتائیں نہ بتائیں، یادگار دکھائیں نہ دکھائیں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ یادگاریں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خاص طور پر اللہ نے کہا تھا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے میرے محبوب میرے جو دن ہے نا، یہ اپنی امت کو بتایا کر کہ کن کن دنوں میں نے انبیاء کرام کے ساتھ، نیکوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور بے ایمانوں کے ساتھ میں نے کیا معاملہ کیا. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، بتا، ذکر کر ان کے سامنے میرے دنوں کا. تو بھائی وہ آج میرا اپنا بچہ ایک مذاق کر رہا تھا، کہتا ابو اگر یہ ہمارے پاکستانی انڈین مسلمان دائیں بائیں ادھر ادھر جہاں کہیں بھی ہیں، یہ ڈراموں میں کنجروں کو ایوارڈ سے نوازیں گے تو بچے پھر خالد بن ولید تو نہیں پیدا ہوں گے نا، یہ ارطغرل الغازی تو نہیں پیدا ہوں گے نا. پھر کون پیدا ہوں گے؟ ناچے ڈانسر جن کو ہم ایوارڈ دیتے ہیں وہ ہوں گے پیدا. خدا کے لیے انہیں ڈرامے لکھنے والوں کو سیدھا کر دو. بڑا غرق کر دیا انہوں نے ہماری قوم کا، اور آگے بھی کر رہے ہیں. میں نے آج یہ سارے واقعے چھوڑ کے اس ایک واقعے کا انتخاب کیا ہے آپ کے لیے. پتہ کیوں؟ کہ ہم اسی میں کمزور ہیں، اور وہ ہے حیا. حیا، حیا کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، جا رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے، دو صحابی آپس میں کھڑے ہوئے بحث کر رہے تھے. تو ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا، بھائی تھا اس کا، کہ یار تم بڑی حیا کرتے ہو، یار تھوڑی کم حیا کیا کرو، اتنی بھی حیا ٹھیک نہیں ہوتی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، فرمایا دعہ، چھوڑ دے اس کو. الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، چھوڑ دے اس کو. حیا ایمان کا حصہ ہے اور یہ ایمان آپ کو جنت میں لے کے جائے گا. یہ سرکار دو عالم نے فرمایا. اب میں آپ کو قرآن کریم کی وہ آیات پڑھتا ہوں جس کے لیے میں نے انتخاب کیا ہے حیا کا. یعنی حیا ایک ایسی چیز ہے جس کی تعریف خود خالق کائنات کر رہا ہے. یہ آپ سنیں گے آیت کو. یہ سورت قصص ہے اور قصص کا نمبر 28 ہے اور آیت نمبر 25 ہے، اور سپارہ یہ 20واں ہے. 20واں سپارہ سورہ قصص اور آیت نمبر 25. مضمون کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نکلے وہاں سے، مصر سے، پار کر کے دریا، مدین کی سرزمین میں پہنچے. پیاس لگی تھی جانوروں کو بھی. جانور لے کے کنویں پر گئے تو وہاں ساری دنیا پانی پلا رہی تھی اپنے گھوڑوں کو، اپنے جانوروں کو، اور ایک طرف دو بیبیاں کھڑی ہوئی، چہرے کو چھپائے ہوئے، خاموشی کے ساتھ اپنے ریوڑ کے ساتھ کھڑی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے بھانپ لیا. سخت گرمی تھی، دوپہر کا موسم تھا، دھوپ بڑی لگی ہوئی تھی. تو وہ چلتے چلتے، مسافر تو تھے ہی اور بھوک سے بھی برا حال تھا ان کا. چلتے چلتے ان خواتین کے پاس پہنچے. کہا بہنوں کیا بات ہے کہ سارے لوگ پانی پلا رہے ہیں اور تم یہاں اکیلی کھڑی ہو؟ کہا کہ ہمیں حکم نہیں ہے کہ ہم مردوں کے ساتھ اختلاط کریں، جسے ہم کو ایجوکیشن کہتے ہیں، جو کو میٹنگ کہتے ہیں. ہمیں حکم نہیں ہے کہ ہم مردوں میں گھس جائیں جا کر. ہم انتظار کرتے ہیں روز. کیوں؟ ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، وہ آ نہیں سکتا.
ہم دونوں بہنیں آتی ہیں یہاں کھڑی ہو جاتی ہیں، جب یہ سب لوگ چلے جاتے ہیں تو پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلا کے واپس جاتے ہیں۔ ان کا اچھا یہ 7 بار بھی تو ایک کنواں ہے، کہا اس کے اوپر پتھر ہے، اس کو ہٹانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ ریوڑ میرے حوالے کرو تم۔ وہ ریوڑ لے کے اس کنویں پر چلے گئے جو اس کے ساتھ تقریباً تھوڑی دور تھا۔ وہ پتھر جو تقریباً اس کے اوپر پڑا ہوا تھا بہت بھاری پتھر تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر بسم اللہ شریف پڑھی اور پتھر اٹھا کے نیچے رکھ دیا، اور ایک ہی ڈول نکالا آپ نے۔ اب وہ نبی کے ہاتھ کا نکالا ہوا پانی آپ نے جب اس نالی میں پھینکا جس میں جانوروں کو پانی پلاتے تھے، تو آگے ہودی بنی ہوئی تھی، تو وہ سارا ریوڑ اس ایک، جسے ہم پنجابی میں بوکا کہتے ہیں، ایک ڈول کہتے ہیں، اس ڈول سے وہ ساری کی ساری سیراب ہو گئی۔ سیراب کر کے موسیٰ علیہ السلام دوبارہ ادھر نہیں گئے، نہ ہاتھ اشارہ کیا کہ لے جاؤ، اور خود جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کی، اللہ میرے ساتھ مہربانی فرما، تیری تو بارگاہ ہے جہاں میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں، لما انزلت الی من خیر فقیر، میں تیرے در کا فقیر ہوں، یا اللہ تو ہی میری رکھوالی فرما۔ بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی، گرمی کی شدت بھی تھی۔ وہ بیویاں اپنے جانور لے کے جب گھر واپس گئیں تو بزرگ تھے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام، تو باپ نے پوچھا بیٹا آج تم بہت جلدی آ گئے ہو؟ عرض کرنے لگی ابا آج ایک نوجوان تھا وہاں پر، سبحان اللہ، جس نے ہمارے پوری حیا رکھی اور ہماری بھیڑوں کو، بکریوں کو، جانوروں کو پانی اس نے پلا دیا اور خود دور جا کے بیٹھ گیا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا، حضرت صفورہ سے کہا، اور وہی بعد میں آپ کی بیوی بنی، کہا جاؤ بیٹا ان کو بلا کر لاؤ، ایسا بندہ اس کی تو خدمت کرنی چاہیے۔ اچھا بی بی صاحبہ نے اپنی علم اور ذوق کے مطابق جا کر چلتی گئی، اب وہ جب وہاں پہنچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے، یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ نقشہ کیا کھینچا ہے؟ اللہ کہتا ہے فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، ان میں سے ایک بی بی آئی، اور آ کر آئی کیسے؟ تمشی علی استحیاء، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ حیا کا برا خیال ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا، کوئی وجہ تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس بی بی کی حیا کی تعریف کر رہا ہے۔ کیا ہم اس قابل ہیں کہ جب مالک کائنات کی نگاہ ہم پر برے تو ہم صاحب حیا ہوں، یا بیویاں ہماری بہنیں ہماری صاحب حیا ہوں؟ اللہ اکبر۔ آئی اور آ کر سر جھکا کر، چادر منہ پہ ہے، حیا کے ساتھ کہنے لگی ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، ابا نے بلایا ہے آپ کو تاکہ آپ نے جو ہماری خدمت کی ہے، ہمارے ساتھ پیار کیا ہے، ہمارے جانوروں کی خدمت کی ہے، تاکہ اس کا کچھ اجر آپ کو عطا کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات سن لی، یہ تو بی بی کی حیا تھی نا، مرد کی حیا شروع ہو گئی۔ اب یہ بھی سننے والی بات ہے اللہ کے پاک کلام سے۔ حضرت موسیٰ نے کوئی بات نہیں کی، کہا کیا بات کرنی، بابا جی سے بات کریں گے چل کے۔ جب وہ چلنے لگے تو بی بی صاحبہ چونکہ راہبر تھیں، موسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ نہیں تھا کہ جانا کہاں ہے، تو بی بی صاحبہ ان کے آگے تھیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے تھے۔ صحرا میں ہوا بھی چلتی ہے، آپ کو پتہ ہے، ہوا چلی تو ان کی پنڈلی سے وہ جو انہوں نے الفا یا ابا پہنی ہوئی تھی تھوڑی سی اٹھی، موسیٰ علیہ السلام رک گئے، کہا رک جاؤ،
تو رک گئی، کیا ہوا؟ فرمانے لگے میں آگے چلتا ہوں، تم میرے پیچھے چلو، تم میرے پیچھے چلو، میں تمہارے آگے چلتا ہوں۔ سن رہے ہو میری بات؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیوں؟ کہ یار اگر ہوا اور زیادہ تیز ہو گئی تو پنڈلی سے ہوا زیادہ اوپر بھی اٹھ سکتی ہے، تو میں اپنی آنکھوں کو گناہ گار کیوں کروں؟ میں آگے چلتا ہوں، تم میرے پیچھے چلو، ہاں اگر کہیں میں غلطی کروں تو پیچھے سے آواز دے کے مجھے سیدھا کر دینا۔ یہ ہے حیا مرد کی، یہ ہے حیا مرد کی۔ سوشل میڈیا پر اپنی ایکٹیویٹیز چیک کریں، ہم کیا کام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چلنے لگے، سیدنا شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے، شعیب علیہ السلام کو قصہ سنایا کہ میں موسیٰ ہوں اور میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، فرعون سے اپنی قوم کو بچا لایا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا فلما جاءہ وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ اللہ کے پاک پیغمبر شعیب نے کہا اچھا ہوا بیٹا کہ تم بچ بچا کر آ گئے اور اللہ پاک نے آپ کو ظالمین کی قوم سے نجات عطا کی۔ کھانا کھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے، بھوکے تھے، ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے، کہا جی میں نہیں کھا سکتا۔ کہنے لگا کیوں؟ کہا ہمارے بزرگوں نے کہا تھا اگر کوئی خیر کا کام کرو تو اس کی اجرت نہیں لینا۔ سبحان اللہ۔ کاش ہم مولوی لوگ، مفتی لوگ، یہ لیڈر لوگ، کمیونٹی لیڈر لوگ، یہ زکاتیں خیراتیں چندے اکٹھے کرنے والے لوگ اتنی بات سن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیا آ جائے ہمیں بھی۔ کہا کہ میں خیر کا کام کر کے اجرت نہیں لیتا، میرے بزرگوں نے مجھے منع کر دیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا یہ تمہیں اجرت نہیں دے رہا، میں بھی اسی خاندان سے ہوں جس خاندان سے تم ہو۔ میرے بزرگوں نے بھی کہا ہے کہ کھانے کا وقت ہو تو کوئی بھی تمہارے دسترخوان پہ آ جائے، کوئی بھی تمہارے دسترخوان پہ آ جائے تو فرمایا اس کی خدمت کرنا تمہارے اوپر ضروری ہے۔ تو میرے ماں باپ کا بھی یہی حکم ہے، لہذا بیٹا تم میری دعوت قبول کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ دعوت ان کی قبول کی۔ بہرحال یہ بڑا لمبا واقعہ ہے، میں نے صرف ایک آیت پڑھی ہے، لیکن اس کو اگر آپ پورا پڑھ لیں، پورا رکوع ہے یہ ولما توجہ سے شروع ہوتا ہے اور یہ آخر تک، اس کا پورا رکوع پڑھ لیں، اسی 25 سے پیچھے چل جائیں، 22 سے لے کے 27 تک، تو یہ ساری کہانی آپ کو سمجھ آ جائے گی جو میں نے بیان کی ہے۔ میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کرتا، نہ، آپ کو اللہ کا قرآن سناتا ہوں۔ یہ قصے نہیں ہیں، یہ اللہ کے قصے بیان کیے ہوئے ہیں۔ تو حیا، اللہ کریم نے اس خاتون جس کا نام صفورہ تھا، پھر نکاح کر دیا حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام نے، یا پڑھ لیں، پوری آگے لمبی کہانی ہے۔ تو اس حیا کی تعریف کس نے کی؟ اللہ نے کی۔ کیا ہم اس قابل ہیں کہ اللہ ہماری بہنوں کی، بیٹیوں کی حیا کی تعریف کرے؟ کیا ہم اس لیول پر پورے اتر رہے ہیں ترازو پر، یا ہم پھسل گئے ہیں؟ پنجابی میں کہتے ہیں تلک گئے ہیں ہم لوگ۔ ہمیں واپس آنا ہوگا۔ الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ۔ حیا جو ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان جو ہے وہ جنت میں جائے گا سیدھا آپ کا۔ یہ تو پہلی آیت کا میں نے انتخاب کیا تھا، دوسری آیت بھی تھوڑی لمبی ہے لیکن میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ آپ پر یہ سورہ قصص ہی ہے اور اس کی آیت نمبر 76 اور 77 ہے۔ سورہ قصص سپارہ 20، 76 اور 77، لیکن آپ یہ تھوڑا آگے پڑھیں اور ایک دو پیچھے سے پڑھ لینا، آگے چل کے پڑھیں۔ پورا واقعہ اور لمبا واقعہ ہے، یہ قارون کا واقعہ ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اور بہترین قاری تھا۔ فرعون نے وہ کمیونٹی جو بات ہے نا کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ کمی کمین جنہیں ہم لوگ کہتے ہیں، وہ بنائے ہوئے تھے بنی اسرائیل کو، تو ان میں سے یہ چودھری منتخب کیا ہوا تھا
قارون کو، چونکہ یہ بلا کا کاری تھا. یہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تو لکنت تھی، لیکن یہ بلا کا کاری تھا. تو اس نے اس کو مال دینا شروع کیا تاکہ وہ بنی اسرائیل سے بیگار لے سکے. جب کوچ کا ٹائم آ گیا تو نکلنا پڑا. جب قوم نہ رہی تو چودراہٹ ختم ہو گئی. تو مجبوراً یہ بھی ہجرت کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل پڑا تھا. جب وہ نکل پڑا، اب یہ دیکھیں کہ اللہ پاک نے اس کو کتنی دولت عطا کی. یہ پورا رکوع پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. پورا واقعہ اس کے اندر موجود ہے. ایمانداری کی بات یہ کہ ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا. اللہ فرماتا ہے کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں یہ جو قارون تھا یہ بغاوت پر اتر آیا. اللہ فرماتے ہیں اور حالانکہ ہم نے اس پر اتنا کرم کیا تھا کہ اس کے خزانے اٹھانے کے لیے کم از کم کئی مردوں کی طاقت چاہیے تھی. مختلف اس نے کنجیاں چابیاں بنوائیں، کبھی چمڑے کی، کبھی لکڑی کی، کبھی لیکن وہ پھر بھی قابو، اتنے خزانے تھے اس کے پاس. تو قوم نے کہا اس سے، قوم نے کہ تو اترا نا، جو دیتا ہے نا وہ لے بھی لیتا ہے. ہمیں نہیں پتہ اس کی بات کا. یقین کریں آپ، یہ جب ہم فرعون بن جاتے ہیں نا، پیسہ جب پاس ہوتا ہے، ہمارے جدادیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، فرعون ہوتے ہیں ہم لوگ. قوم نے کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ اللہ پسند نہیں کرتا اترانے والوں کو، اللہ پسند کرتا ہے شکرانے والے کو. اور باقی کیا کہا انہوں نے، یہ بات ہمارے لیے بھی آج بھی ہے. ولا، اللہ فرماتا ہے وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اے میرے بندے جو میں نے تجھ کو دیا ہے اس میں سے آخرت کے لیے بھی حصہ نکال. ولا تنس نصیبک من الدنیا، یہ دنیاوی مال و متاع تیرے پاس ہے نا، یہ دنیاوی مال و متاع، اس میں سے آخرت کے لیے حصہ نکال لے. کوشش کر، ایسا نہ بن کہ بندے اس کے پاس پہنچے، مر رہا تھا رئیس، کہا بابا جی آپ تو جا رہے ہیں دنیا میں، ہماری مسجد نامکمل ہے، پیسے دے دیجئے، ہم مسجد مکمل کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ خدا کو جان تو دے رہا ہوں اور کیا دوں. ایسا نہ بننا. ولا تنس نصیب، بھولنا نہیں ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر، تمہارا وہی کچھ ہے جو بھیج دے گا تو آگے. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور بھلائی کر جس طرح اللہ پاک نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور یاد رکھ یہ پیسے کے بل بوتے پہ زمین میں فساد نہ پھیلا. کیوں؟ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تخریب کاروں کو، دنیا کو تہ و بالا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، فسادیوں کو پسند نہیں کرتا. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ وابتغی فیما آتاک لا تنس نصیبک من الدنیا، یہ کیا ہے، یہ کون سا حصہ لے کے جانا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرات کا کرنا اور کنبہ پروری کرنا. بچے بھوکے نہ مریں، گھر والے بھوکے نہ مریں، ماں باپ سڑکوں پہ بھیک نہ مانگیں، نہ، کنبہ پروری کرنا یہ خیر ہے، آخرت کا ہے، اور یہ آخرت کے حصے ہیں. سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ مقام پر فرمایا زندگی کو غنیمت سمجھ مرنے سے پہلے، پھر فرمایا صحت کو غنیمت سمجھ بیماری سے پہلے، اور فرصت کو، جیسے آج کل ہمیں فرصت ہے، فرصت کو غنیمت سمجھ مشغول ہونے سے پہلے، اور پھر فرمایا جوانی کو غنیمت سمجھ بڑھاپے سے پہلے، اور مالداری کو غنیمت سمجھ افلاس سے پہلے، اس سے پہلے کہ اللہ تجھ کو واپس لے لے اپنا مال. وہی دیتا ہے نا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے دیا ہے اس سے خرچ کر، اپنا تو اپنے پاس ہی رکھ. ہمارے پاس ہے کون ہے؟ ہم تو ننگے پیدا ہوئے تھے روتے ہوئے. کون ہے ہمیں مائی کا لال جو زیور لے کے پیدا ہوا ہے؟
سارے ننگے پیدا ہوئے ہیں. ہسپتال والے تولیہ دیتے ہیں یا کٹ بنا کے ہماری بچیوں کو دے دیتے ہیں کہ جی لے جاؤ, یہ ہسپتال والے دیتے ہیں, ہم وہ بھی نہیں دیتے. تو میرے بھائی خیر 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 کی بات کرو. اور خیر کیا ہے؟ ماں باپ کی خدمت. خیر کیا ہے؟ بہن بھائیوں کی خدمت. خیر کیا ہے؟ کنبہ پروری. اور پھر کیا فرمایا کہ پھر خیرات للمساکین والفقراء جتنے بھی اللہ پاک نے مصارف بیان کیے ہیں, یہ ہے آخرت کا حصہ. ولا تنس نصیبک من الدنیا, نہ بھولنا دنیا سے اپنا حصہ لے جانا آخرت کے لیے. آخرت کے لیے اپنا حصہ لے جانا. احسن کما احسن اللہ علیک. اللہ کہہ رہا میں کون سا تجھے مانگ رہا ہوں, میں تو وہ کہہ رہا ہوں جو احسان میں نے تم پر کیا تھا, اتارنا احسان وہ میرا, میرے بندوں کو دے, خرچ کر یہاں پر, یہ ہے میرا احسان جو تو اتار کے جائے گا اور میں تیرے لیے آخرت میں لکھ دوں گا. تو میرے دوستو بھائیو, وقت ختم ہو گیا. دل تو نہیں چاہتا کہ آپ سے باتیں چھوڑ دیا کروں, لیکن بہرحال ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے. ماشاءاللہ ہمارے حافظ جی تیار کھڑے ہوتے ہیں, میرے جاتے ہی ہم عشاء کی اذان ہوتی ہے نماز شروع کر دیتے ہیں, پھر تراویح پڑھتے ہیں. اور آج جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, غنیمت یہ ہے کہ میرے گھر میں میرا چھوٹا پوتا قرآن پاک سنا رہا ہے, بڑا پوتا دوسرے بھائی کے گھر میں سنا رہا ہے, دوسرے بیٹے کے گھر میں, اور میرا جو نواسا ہے وہ میری